نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پیارے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ سجاد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سارے بہن بھائی خوش ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی تمام کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے، تمام تر دکھ تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں شاہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا ایک بڑا مقام ہے، صبر کا ایک بڑا اجر ہے۔ صبر کرنے پر انسان کو جو شان و شوقت ملتی ہے، جو عظمت ملتی ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے فرمایا تھا کہ فرمایا میری امت اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم صبر نہیں کرو گے۔ صبر ایک ہتھیار ہے، صبر ایک کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انسان کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت ہے، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں وہ صبر کرے، جو اس پر جو اجر ملتا ہے نا، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرمایا اگر کسی مومن کو ایک کانٹا چھپ جائے، ایک کانٹا، فرمایا اس پر وہ صبر کر لے، میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ کانٹا ان کا کفارہ بن جائے گا، بشرط صبر کرے۔ چیخنے چلانے سے وہ تکلیف، وہ آزمائش کم تو نہیں ہو جاتی، تو کہے کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ رب العزت نے جس حال میں مجھے رکھا ٹھیک ہے الحمدللہ، کوئی بات نہیں، خوشیاں بھی وہ دیتا ہے، اگر غم آ گیا تو کیا ہوا، صبر کر لے تو اجر بڑا ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ تعالی بعبد خیرا اعطاہ قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا صابرا فی البلاء، کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، بھلائی وہ پہلے بھی فرماتے ہیں خاص مقام سے نوازنا چاہتا ہے، بڑی شان و شوقت سے نوازنا چاہتا ہے، ایک خاص مرتبے سے نوازنا چاہتا ہے، تو فرمایا خالق کائنات اسے تین چیزیں عطا فرما دیتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اعطا ہو قلبا شاکرا، پہلی جو چیز ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو شکر کرنے والا دل عطا فرما دیتے، اعطاہ قلبا شاکرا۔ پہلا جو انعام ہے، جو پہلی جو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے وہ دل ملتا ہے۔ کون سا دل؟ شکر کرنے والا دل، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا، جس حال میں بھی ہو۔ حضور نے فرمایا کہ النعمت لا تنقص بالشکر، فرمایا شکر بجا لانے سے کبھی نعمت کم نہیں ہوتی۔
کہ اللہ نے کوئی نعمت دیا، مثال کے طور پہ اللہ نے گاڑی دی، اللہ نے کوئی اچھا گھر دیا، اللہ نے کوئی اچھی سواری دے دی، اللہ نے بینک بیلنس دے دیا، اللہ نے کوئی کھیتی باڑی اچھی کر دی، ہاں جی، اس کی پیداوار اچھی ہوئی، کوئی بھی نعمت، اربوں خربوں نعمتیں ہیں، تو فرمایا اگر تم اللہ کی نعمت یوز کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے رب کا شکر ادا کرو گے، کہیں کم ہو جائے گی نعمت؟ کم نہیں ہوگی، مزید بڑھے گی۔ ایک اور مقام پہ شاہ نعمت اللہ یشکر خطیئت اللہ یغفر، فرمایا جس نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے نا، فرمایا یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تو لہذا جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے، جو بھی اللہ رب العزت نے مقام و مرتبے سے نوازا ہے، ہمیں چاہیے کہ شکر ادا کرنا چاہیے، دل سے اظہار کرنا چاہیے کہ میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ تیری ہی کرم نوازی ہے۔ تو مختصر ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ پہلی چیز فرمایا جو اس کو عطا کی جاتی ہے وہ ہے آتاہ قلبا شاکرا، پہلا دل وہ عطا کیا جاتا ہے کہ جو شکر گزار ہو، اور دوسری چیز فرمایا کہ ولسانا ذاکرا، اور ذکر کرنے والی زبان کہ ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حالت میں انسان ہو کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ میں ذکر پہ کل جو ہے نا وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو مختصر آگے تیسری جو چیز ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بدناً صابراً فی البلا، کہ بلاؤں پر صبر کرنے والا جو جسم ہے وہ اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، کہ جو بھی دکھ ہے، کوئی جو بھی مصیبت ہے، جو بھی آزمائش ہے، جو بھی معاملات ہوں، کہ وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ میں نے اکثر ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ چھوٹی سی کوئی تکلیف آ جائے، بخار آ جائے، اتنا شور شرابہ مچا لیتے ہیں کہ 10 جو ہے نا وہ اس کے جو ہمسائے کے گھر ہے وہاں تک آواز جاتی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ شور مچانے سے یار تکلیف کم ہو جائے گی، شور مچانے سے درد کم ہو جائے گی، شور مچانے سے وہ آزمائش کم ہو جائے گی، شور شرابہ مچانے سے وہ جو جس ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے کم ہو جائے گی؟ نہیں کم ہوگی، بلکہ صبر کرنے سے کم ہو۔ صبر کریں گے، اجر کے طالب رہیں گے، ایک تو وہ اللہ رب العزت کی غیب سے جو ہے نا وہ راستہ نکال دیں گے، اگر بیمار ہے تو شفا عطا فرما دیں گے، کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو اس کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ دوسرا جو اس کا اجر ہے نا، جو اصل چیز ہے، جو اصل انعام ہے، صبر پہ جو اجر ملتا ہے نا میرے بھائیو، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ تو لہذا خدا کے لیے صبر کیا کریں۔ کوئی بھی دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ صبر کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور بہت ہی حسین و جمیل بیٹا تھا۔ بیٹا ویسے بھی حسین و جمیل لگتا ہے چاہے وہ کالے رنگ والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن صحابی کا بیٹا تھا بے مثل و بے مثال خوبصورت، ہاں جی، بڑا حسین و جمیل اور بہت ہی پیارا بیٹا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا بیٹے سے محبت کرتے، پیار کرتے۔ انصاری تھے، کھیتی باڑی کا کاروبار تھا، ہاں جی، اور ماہ رمضان کا مہینہ تھا، وہ چلے گئے اپنے کھیتوں میں، لیکن پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا۔ کوئی اس طرح کا حادثہ ہوا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو شام کو جب واپس پلٹے، روزہ کھولا، روزہ کھولنے کے بعد بیٹے کے متعلق پوچھا، بیوی نے کہا کہ وہ سویا ہوا ہے، اور جو ہے نا وہ افطاری کے لیے کھانا پینا جو ہے وہ مہیا کیا۔ شوہر نے روزہ کھولا اور بیوی نے غسل کیا، صحابیہ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد بن سنور کے اپنے شوہر کے پاس حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ مختصر کہ وہ جو رات تھی وہ خلوت میں گزاری، ہم بستری کی، اور عورت نے صبر کیا۔ میرے بھائی، مرد پھر بھی صبر کر جاتا ہے اس طرح کے معاملے کو، عورت صبر، اور بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہو اور ایک ہی بیٹا ہو اور بڑا حسین و جمیل، جس کی بڑی چاہت ہو، بڑی خواہش ہو اور بہت ہی زیادہ اس سے محبت ہو، وہ بیٹا اللہ کو پیارا ہو جائے۔ یہ میں لفظ کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ کہنا سننا تو آسان ہے نا میرے بھائی، یہ کام کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے، بڑا جگڑا چاہیے، بڑا انسان کے اندر صبر چاہیے۔ لیکن بیوی نے رات گزاری شوہر کے ساتھ،
اور صبح جب غسل کیا اور شوہر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو بیوی نے کہا کہ اگر اللہ نے امانت دی ہو اور وہ واپس لے لے، کہ شور شرابہ مچانا چاہیے؟ اس سے پہلے اس نے ایک سوال کیا، اگر کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھے، جب وہ واپس لے لے تو کیا اس پر اس آدمی کو چاہیے کہ شور شرابہ مچا لے کہ کیوں دی تھی، پھر کیوں واپس لے؟ کہ اس نے کہا نہیں، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی امانت تھی، وہ لے گیا تو کیا معاملے ختم، یہ تو کوئی غلط بات ہی نہیں ہے۔ تو بیوی نے بھی کہا کہ ہمارا بیٹا جو تھا نا، وہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت تھی، اور خالق کائنات نے اس کو واپس لے لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے بھی صبر کیا ہے اور تمہیں بھی چاہیے کہ اس پر صبر کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تو آنکھیں کھل گئی، میں تو حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، صبر کرنا چاہیے، میں نے بھی صبر کیا، لیکن عورت ذات ہو گئی کہ بیٹے کی لاش گھر میں پڑی اور بن سور کے وہ میرے پاس آئی، کیوں وہ بیوی تھی، رات گزاری میرے ساتھ، اور اب یہ الفاظ، نہ کوئی رونا، نہ کوئی چیخنا، نہ چلانا، نہ کوئی شور شرابہ، ہیں اس قدر صبر۔ فرماتے ہیں میں کہ حیران و پریشان تھا کہ عجیب طرح کی یہ صابرہ عورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ صبح میں جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا نا، اور میرے آقا نے مجھے دیکھا، دیکھتے ہی فرمایا لقد عجب اللہ من صنیعتکما بارک اللہ فی لیلتکما وفی ناحیت بیتکما، کہ اللہ نے تم دونوں کے کام سے تعجب کیا ہے، اور اللہ برکت کرے تم دونوں کی رات میں، یعنی ہم بستری میں، اور تمہارے گھر کے کونے میں۔ اللہ کے حبیب نے دعا دی اور صبر پر تعجب کیا، اور فرماتے ہیں کہ اسی رات سے میری جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی۔ 9 ماہ گزرنے کے بعد اللہ نے ایک لال دیا، ایک بیٹا دیا، نام رکھا عبداللہ۔ 7 سال کی مکمل عمر نہیں ہوئی تھی، وہ بیٹا قرآن کا قاری تھا۔ وہ بیٹے کو 30 سپارے، ہاں جی 30 سپارے، 114 صورتیں، 6666 آیات بینات، 514 رکوع اس نے اپنے سینے میں بند کر لیے تھے۔ کتنی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں مکمل نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے صبر کیا، اللہ نے اجر جو دیا نا وہ یہ انعام دیا۔ اتنا حسین و جمیل بیٹا، نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور 7 سال کی عمر میں وہ قرآن کا قاری تھا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا یدرک الرجل درجۃ فی الجنہ لا یدرکها بصیام ولا بقیام ولا بحج، قیل فبما یدرکها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ببلیۃ عتت علیہ فصبر وطلب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یدرک الرجل درجۃ فی الجنہ، فرمایا جنت میں ایک درجہ ہے، جنت میں ایک مقام ہے، جنت میں ایک مرتبہ ہے، جنت میں ایسے ایک عام لفظوں میں ایک محل ہے۔ فرمایا کہ لا یدرکها بصیام ولا بقیام ولا بحج، وہ درجہ، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ شان و شوقت، حضور نے فرمایا نہ روزوں کی وجہ سے مل سکے گی، نہ ہی وہ قیام کی وجہ سے مل سکے گی، نہ ہی وہ حج کرنے کی وجہ سے مل سکے گی۔ ہاں جی، روزہ بھی اپنی جگہ پہ اعلیٰ، فرضی روزہ ہو، نفلی روزہ ہو، بے انتہا ثواب ہے۔ جیسے آگے رمضان مبارک آ رہا ہے، فرض ہے روزے، اجر اتنا ہے جس کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ نفلی بھی روزہ رکھو، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، بڑی شان و شوقت ہے، ہم اس کے تو انکاری نہیں ہے نا۔ روزے دار تو سہم الدہر جو ہے نا وہ بڑی ایک شان رکھتا ہے، روزے دار نفلی روزے رکھنے کے والے کا ایک بڑا مقام ہے، لیکن حضور نے فرمایا وہ شان اپنی جگہ پہ برقرار، لیکن جنت میں روزے دار کو وہ شان نہیں مل سکے گی۔ ولا بقیام، اور قیام کرنے والا جو تہجد گزار، حضور نے فرمایا من صلی صلاۃ التہجد یا ضامن بالجنہ، فرمایا جو تہجد گزاریں، جو رات کو اٹھ کے ساری ساری رات قیام میں گزار دیتا ہے، یا جتنا بھی اس کو توفیق ملتی ہے رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا میں محمد عربی اس کی جنت کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ تہجد اپنی جگہ پہ اعلیٰ، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ اعلیٰ، لیکن وہ جو درجہ ہے، وہ جو شان ہے، وہ جو مقام و مرتبہ ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ تہجد گزاروں کو بھی نہیں ملے گی، ولا بھی حج، اور حج کرنے والوں کو بھی وہ شان نہیں ملے گی۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں من حج للہ
فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرے اور حلال خرچ کر کے جائے پیسہ، آتے جاتے کوئی گناہ نہ کرے، کہ فسق و فجور نہ کرے، فرمایا کہ جب واپسی پلٹے گا نا، فرمایا ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہو کے آئے گا حاجی جیسے آج یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی کہ حج سارے کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حج اپنی جگہ پہ اعلیٰ، روزہ اپنی جگہ پہ اعلیٰ، تہجد اور 5 ٹائم کی نماز اپنی جگہ پہ اعلیٰ، لیکن حضور نے فرمایا وہ درجہ، وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت نہیں مل سکے گی ان چیزوں کی وجہ سے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، قیل فبما یدرکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ شان ملے گی کیسے، وہ مقام و مرتبہ ملے گا کیسے، وہ عظمت ملے گی کیسے، وہ جو جنت میں شان ہے وہ کیسے ملے گی؟ اس کے متعلق پھر ارشاد فرمائے، اس چیز کا اظہار فرمائے۔ حضور نے فرمایا قال ببلیۃ اتت علیہ فصبر وطلب، فرمایا کہ جو اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی، کوئی دکھ آئے، کوئی پریشانی آئی، فرمایا اس پر اس نے صبر کیا اور اجر کا طالب رہا، فرمایا صبر کرنے کی وجہ سے، ہاں جی، اجر کا طالب رہنے کی وجہ سے، فرمایا خالق کائنات نے اس کو جنت الفردوس میں وہ شان عطا فرمانی ہے جو نہ شان حاجی کو مل سکے گی، نہ جو شان غازی کو مل سکے گی، نہ ہی جو شان تہجد گزار کو مل سکے گی، نہ ہی جو شان جو ہے نا وہ سیم الدہر جو روزے دار ہوگا، جو ہر وقت روزے کے ساتھ رہنے والا ہوگا، نہ وہ شان اس کو مل سکے گی۔ فرمایا یہ شان اس کو ملے گی جس نے دنیا میں رہتے ہوئے ہر معاملے پہ صبر کیا۔ جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی بھی معاملہ ہوا، لیکن اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کو اس نے اپنا کے رکھا، صابر رہا، ہر وقت صبر کرتا رہا، فرمایا اللہ رب العزت نے اس کو وہ شان عطا فرما دینی ہے جو دوسروں کو نہیں مل سکے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں کچھ انصاری صحابہ کرام تھے جو کھیتی باڑی کرنے والے تھے، وہ نوجوان تھے، وہ گھوم رہے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو، تم مومن ہو؟ حالانکہ حضور جانتے تھے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، میرا غلام ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، پھر بھی ایک ان کا کیا کہتے ہیں صبر کی شان بتانے کے لیے، عظمت بتانے کے لیے، ایک ان کو ان کا مقام بتانے کے لیے فرمایا کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم مومن ہو تو پھر کوئی علامت بتاؤ، کوئی نشانی بتاؤ کہ آپ کے مومن ہونے کی کیا علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نعمت پر شکر، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت ملتی ہے، جو بھی ہمیں اللہ رب العزت کسی انعام سے کسی چیز سے نوازتے ہیں، ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اور محنت پر صبر، یعنی کہ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی محنت کرتے ہیں، یا کوئی بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں اور حکم الہی پر خوش ہوتے ہیں۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو ہم اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر 3 نشانی ہے کہ نعمت پر شکر، محنت پر صبر اور حکم الہی پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے اندر، میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انتم بمؤمنون رب الکعبہ، فرمایا رب کعبہ کی قسم تم سب جو ہے نا وہ سچے مسلمان ہو، تم پکے مسلمان۔ حضور نے فرمایا انتم مؤمنون برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تم واقعی مومن ہو۔ تو معلوم ہوا مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرے، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، وہ حکم الہی پر خوش ہو، جس حال میں بھی رکھے خوش، الحمدللہ علی کل حال، کیا ہوا جس حال میں رکھے وہ رزق کے معاملے میں جو حالات ٹائٹ ہو تو کوئی معاملہ نہیں، اللہ اس حال میں رکھا، رزق دینے والا وہ ہے، کوئی بات نہیں، صبر۔ اگر کوئی بیماری آ گئی کوئی بات نہیں ہے، مومن کے لیے تو ہر بیماری جو ہے نا وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابیہ تھی اور ایک صحابی تھے، دونوں میاں بیوی تھے اور بڑی آپس میں محبت و پیار تھا، بڑی مدت سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ رہ رہے تھے۔
تو ایک دن صحابی نے محبت میں آ کے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ آج میرا دل بڑا خوش ہے کہ مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ آگے بیوی نے کہا کہ رہنے دیجئے۔ اس نے کہا نہیں، جو بھی مانگو گے، جو بھی سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر پھر دینا ہی ہے تو پھر مجھے طلاق دے دے۔ صحابی کی آنکھیں کھل گئی، عجیب معاملہ ہے، اس قدر محبت، اس قدر پیار۔ میں حدیث کے خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث طویل ہے، مختصر، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، کہ وہ کہنے لگی یار عجیب معاملہ ہے، اتنی محبت، اتنا پیار۔ کہا نہیں، پہلے تو کچھ مانگا نہیں تھا، اب مانگا ہے، اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ جو مانگو وہ دیا جائے گا، پھر میں نے مانگ لیا تو پھر تو کرو کہ مجھے طلاق دے دو۔ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ اگر طلاق لینے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے مشورہ کرنے دے، اور چلتے حضور کی پاک بارگاہ رسالت پہ مشورہ کرتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں۔ حضور فرمائیں گے تو ٹھیک ہے، تم نے یہ کہا کہ جو مانگو، اس نے مانگ لیا تو پھر دو، تو پھر میں تجھے طلاق دے دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آؤ چلتے ہیں۔ اب دونوں میاں بیوی چل پڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ رسالت میں۔ راستے میں پہنچے تو شوہر کو جو ہے نا وہ دھکا لگا، جو کوئی ٹھوکر لگی، تو ان کا جو پاؤں ہے وہ ٹوٹ گیا۔ جب پاؤں ٹوٹ گیا تو بیوی نے جلدی سے اٹھایا اپنے شوہر کو اور کہا واپس چلتے ہیں۔ اس صحابی رسول نے کہا اب تو قریب پہنچ گئے، اب سامنے مدینہ رسول ہے، سامنے مسجد نبی شریف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے، اب اتنا سفر کریں تو آؤ پوچھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب تو بات ہی ختم ہو گئی، قریب پہنچا یہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا نہیں، اب مجھے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ اس کی وجہ، اتنا سفر کیا ہے اور میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اتنے سال ہو گئے، بڑی مدت سے میں تیرے ساتھ رہ رہی تھی، تجھے کبھی کوئی بخار نہیں آیا، تجھے کبھی کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش نہیں آئی۔ میں نے سوچا تھا شاید میرا جو شوہر ہے وہ منافق ہے، اسی لیے اس کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آ رہی، کوئی پریشانی نہیں آ رہی، کوئی تکلیف نہیں آ رہی۔ آج تجھے جو ہے نا وہ تکلیف آئی ہے، تیرا پاؤں ٹوٹا ہے، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرا شوہر منافق نہیں ہے، میرا جو شوہر ہے وہ مومن ہے، وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ کیونکہ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ جو دکھ آتے ہیں، یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ اللہ والوں کو آتی ہیں، منافقوں کو نہیں آتی۔ ہاں جی، گناہ گاروں کو جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو بغاوتیں کرنے والے ہیں ان کو نہیں آتی، یہ آزمائشیں اللہ والوں کے اوپر آتی ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے پھر یہ التماس کروں گا، اگر بخار آ جائے، کانٹا چھپ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی مالی حالات جو ہے نا وہ بگڑ جائیں، خودکشی نہیں کرنی چاہیے، شور شرابہ نہیں مچانا چاہیے، اور مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جس حال میں رکھے اس حال پہ خوش رہنا چاہیے، اس تکلیف کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور صبر جو ہے نا وہ اپنانا چاہیے، کہنا چاہیے مولا جس حال میں تو رکھا ہے نا میں خوش ہوں، ہر حال میں تیرا شکر ہے یا اللہ، اور مقابلہ کرو اس تکلیف کا، ڈٹ جاؤ، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مومن کی علامت ہے۔ تو دعا اللہ رب العزت یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حدیثیں اور بھی بہت ساری تھیں، قرآن پاک آیات بینات بھی تھی، لیکن پھر جو ہے نا وہ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، تو میں یہاں بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو صابر بنے، صبر کرنے والا بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔